السلام علیکم ویورز، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر کتنی تھی اور ان کی وفات کیسے ہوئی، اور حضرت آدم علیہ السلام نے کس طرح اپنی عمر کے کچھ سال جو تھے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا کر دیے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے قبل بنی اسرائیل میں نبوت جو تھی وہ آل یعقوب میں تھی، جبکہ بادشاہت دوسرے خاندان یعنی یہودا بن یعقوب میں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلی مرتبہ دونوں اعزازات ایک ہی شخصیت میں جمع فرما دیے، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی اور رسول تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہت سے بھی نواز دیا تھا۔ انبیاء کرام میں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام ہی وہ پیغمبر ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خلیفہ کے لقب سے نوازا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ سعد کی آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین پر خلیفہ بنا دیا ہے تاکہ تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے 100 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ نے وسیع و عریض سلطنت پر 40 سال حکومت کی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عالم بالا میں جب حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے ان کی اولاد کو نکال کر ان کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ یہ سارے تمہاری اولاد ہوگی جو قیامت تک پیدا ہوگی، یہ سارے وہ لوگ ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی نظر جب حضرت داؤد علیہ السلام پر پڑی اور آپ نے ان کی خوبصورت چمکتی ہوئی پیشانی دیکھی تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی خوبصورت پیشانی کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے دریافت فرمایا کہ پروردگار عالم، یہ کون شخص ہے؟ جواب ملا، تمہاری اولاد میں سے بہت بعد آنے والی ہستی یعنی یہ حضرت داؤد علیہ السلام ہے، یہ تمہاری اولاد میں سے ہوں گے۔ حضرت آدم نے عرض کیا کہ اس کی عمر کیا مقرر کی گئی ہے؟ تو ارشاد ہوا کہ ان کی عمر 60 سال ہے۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا، یا الہی، میں اپنی عمر کے 40 سال اس نوجوان کو بخشتا ہوں۔ مگر جب آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آ پہنچا تو حضرت آدم علیہ السلام نے ملک الموت سے پوچھا کہ ابھی تو میری عمر کے 40 سال باقی ہیں۔ فرشتہ موت نے کہا کہ آپ بھول گئے ہیں، آپ نے عمر کے 40 سال جو تھے اپنے ایک بیٹے حضرت داؤد علیہ السلام کو بخش دیے تھے۔ داؤد علیہ السلام کی موت کا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ وہ جب گھر سے باہر جاتے تو دروازے بند کر جایا کرتے تھے تاکہ کوئی بغیر اجازت ان کے گھر میں داخل نہ ہو سکے۔ ایک روز حضرت داؤد علیہ السلام باہر تشریف لے گئے۔ اچانک ان کی ایک زوجہ محترمہ نے دیکھا کہ گھر کے درمیان میں ایک صاحب کھڑے ہیں۔ وہ بہت زیادہ انہیں دیکھ کر حیران ہو گئی کہ کیسے کوئی شخص بغیر اجازت کے ہمارے گھر میں داخل ہو گیا ہے۔ انہوں نے دیگر اہل خانہ کو بلایا، اتنے میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی باہر سے تشریف لے آئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اجنبی کو دیکھ کر جو کہ بلا اجازت کھڑے دیکھا تو پوچھا کہ تم کون ہو اور بند دروازے سے اندر کیسے آ گئے؟ اس نے کہا کہ مجھے جب کہیں آنا ہوتا ہے تو کوئی دروازہ، کوئی رکاوٹ نہیں رہتی اور نہ ہی کسی کی بلند مرتبہ میرے پیش نظر ہوتا ہے، اور جب مجھے حکم مل جاتا ہے اس کام کے کرنے کا جو میں کرنے آیا ہوں تو وہ میں کر کے رہتا ہوں، اس کے لیے نہ ایک منٹ آگے نہ پیچھے ہوتا ہے، اور جس کا وقت مقرر ہو جاتا ہے میں اس کی موت ہو کے رہتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ان کی بات سے یہ جان گئے کہ یہ ملک الموت آن پہنچے ہیں۔
اور یہی وقت ان کی موت کا ہے، اور یہی وقت ان کے نصیب میں مرنا لکھا ہے۔ یہ بہت مبارک ہفتے کا دن تھا، آپ نے جان آفرین کے سپرد کر دی، سورج نکل آیا، دھوپ آپ حضرت داؤد علیہ السلام کے جستے مبارک پر آ گئی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کو حکم دیا کہ سایہ کر دیں۔ تمام پرندوں نے اس طرح پر پھیلائے کہ چھاؤں ہو گئی، بلکہ اندھیرا محسوس ہونے لگا۔ آپ داؤد علیہ السلام کا مدفن یعنی آپ کو سیہون میں دفن کیا گیا، جہاں آپ کے آباء و اجداد بھی دفن ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام ہفتے کے دن اچانک وفات پا گئے، اور پرندوں کی ٹکڑیاں ابر کی طرح ان پر سایہ فگن تھیں۔ آپ کے جنازے میں شریک صرف علماء بنی اسرائیل کی تعداد 40,000 تھی، جبکہ جو عوام الناس تھے، عام لوگوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی وفات کے بعد اس قدر رنج و غم کسی اور کی وفات پر نہیں ہوا تھا۔ حضرت جعفر بن محمد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نبوت اور رسالت کے لیے حضرت داؤد بن عیسیٰ علیہ السلام کا انتخاب فرمایا، اور ان کے نور و حکمت کو جمع فرمایا، اور اپنی طرف سے انہیں زبور عطا فرمائی۔ حضرت داؤد بن عیسیٰ علیہ السلام نے 70 سال تک حکومت کی۔ انہوں نے لوگوں کے درمیان عدل و انصاف سے فیصلہ فرمایا، اور انہوں نے یہ فیصلے اس علم کے ذریعے فرمائے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی حکمت سے وافر مقدار میں حصہ عطا فرمایا، اور ہمارے رب کریم نے پہاڑوں کو حکم دے رکھا تھا کہ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی اطاعت بجا لائیں، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اذن سے اور ہمارے رب نے ملائکہ کو حکم دیا کہ وہ ان کا تابوت اٹھائیں۔ بس حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ علم اور نور کے ذریعے تدبیر کرتے رہے، حلال کا حکم دیتے اور حرام سے منع کرتے، یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان کی روح قبض کر لے تو ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نور اور اس کی ظاہری اور مخفی حکمت اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ودیت کر دیں۔ بس انہوں نے ایسا ہی کیا، اور یہ تھی حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کا واقعہ کہ کس طرح ملک الموت ان کے لیے آئی، اور انہوں نے انہیں پہچان لیا، اور ان کی روح قبض کی گئی۔ انہوں نے 100 سال کی زندگی پائی، 60 سال ان کی اپنی زندگی تھی، 40 سال انہیں زندگی کے حضرت آدم علیہ السلام نے عطا فرمائے تھے، یعنی اپنی عمر کے 40 سال انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دے دیے تھے۔ نیکسٹ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی اور کیا خواب دیکھا اس ملک کے ظالم بادشاہ نے، انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز کو اجازت ہے، اللہ حافظ۔